الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دا انگنت کرم اور احسان کہ اس اللہ کے کائنات نے سنو اپنے پاک گھر دے اندر جمعۃ المبارک دے اس مقدس موقع تے مل بیٹھن دی پھر توفیق عطا کی تھی اور کچھ دیر اپنا اور اپنے محبوب بندیاں دا ذکر پاک سنن اور سنان دا موقع فراہم فرمایا.
گزشتہ خطبات کے اندر میں نے اللہ کے رنگ کے مقدس عنوان تے چند گزارشات پیش کی کہ سب نالوں پکا رنگ رب دا ہے، اور جس تے رب دا رنگ چڑھ جائے پھر اس رنگ نو کوئی اتار نہیں سکتا۔ وہ ضمن میں نے بہت سارے واقعات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کیتے۔ پروردگار عالم نے اپنے انہاں بندیاں نو کہ جنہاں نے اپنے سر خدا دے دروازے تے جھکائے، اپنے دل مصطفیٰ دی بارگاہ بھی جھکائے، اللہ نے انہاں نو رنگ دینا شروع کیتا، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہن تسی خود رنگ ساز بن جاؤ، تواڈے کول بہت سارا رنگ کٹھا ہو گیا، تسی لوگاں نو رنگ چڑھایا کرو۔ صوفیاء کرام اور یا اللہ انہاں کول یہی رنگ ہوندا ہے کہ جہاں رنگ وہ لوگوں تے چڑھاندے نے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ بعض ولی ایسے نے کہ صرف نگاہ پا کے تے رنگ چڑھا دیندے نے، اور پھر وہ رنگ اتردا نہیں، اس رنگ دیا رنگینیاں ہمیشہ سامنے رہندیاں نے۔ حضرت محترم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا خبیب چڑھتی جوانی چ رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا، رسول اللہ کا چہرہ ویکھیا، جان و دل قربان کر بیٹھے، کلمہ پڑھیا، گھر پہنچے، زبان تے کلمہ جاری سی، والد نے آخیا خبیب میں تیری زبان تو کی پیا سننا، چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ۔ حضرت خبیب نے کہا بابا میں یہ دنیا چھوڑ سکنا ہے مگر یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کفر پورے جوش بھی سی، عاشق پورے ہوش بھی سی، ظالم باپ نے بیٹے کے منہ تے تماچے بھی مارے، جسم تے ڈنڈے بھی برسائے، مگر خبیب کا ایک جواب سی کہ میں خدا دی دیتی ہوئی جان تے دے سکنا ہے، مگر کملی والے کا دتا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ کتابہ چاہتا کہ باپ اتنے غصے چاہیا کہ اس نے خبیب کو کمرے چ بند کر دیتا، تالا لگا دیتا، چابیاں جیب پا لیا، گھر والوں آخیا یہ نہ کچھ کھان واسطے دینا نہ پین واسطے دینا، یہ بھوکا مرے گا آپ چھوڑے گا کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 8 دن گزرے، 12 دن گزرے، 16 دن گزر گئے۔ کتابیں چاہتا ایک مرتبہ بھی خبیب کی اندر آواز نہیں آئی کہ دروازہ کھولو۔ باپ نے سمجھیا 16 دن ہو گئے نہیں، نہ انہوں کھان واسطے کوئی دیتا ہے نہ پین واسطے، ضدی سی، اپنی جان انہیں دے دیتی مگر انہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا دروازہ کھولو، لاش چک کے سٹ دیو، مگر جب دروازہ کھولیا تو حیران ہو گیا کہ چادر تے بہ کے درود شریف پیا پڑے۔ خبیب کے چہرے کا رنگ بھی نہیں سی بدلیا، باپ ہکا بکا رہ گیا۔ خبیب 16 دن ہو گئے نے مسلسل، تینوں نہ پانی ملے نہ تینوں کھان واسطے کوئی چیز ملی، میں تو سمجھیا تو مر گیا ہوگا، تو چادر تے بہ کے مسکرا کے درود پہ پڑھنا، تیرے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلے۔
مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. حضرت خبیب نے باپ کے چہرے وال ویکھیا اور ویکھ کے کیا ظالم باپ تو کی جانے اس نے رسول دیا لذتاں میرے تے سوال کرنا میں 16 دن کمرے گزارے نہ کھادا نہ پیتا میں مریا کیوں نہیں. باپ اپنی اکھاں تو کفر دی پٹی اتار ذرا تاریخ دے ورق الٹ. مصر دا شہر سی تو یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تو برقع ہٹا کے تو صرف ایک باری دیدار کرایا. جنہاں حضرت یوسف نو ایک باری دیکھیا 3 مہینے پھر بھوک ہی نہیں لگی. اسی کتاباں پڑھ کے دیکھو حیران ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا غلہ جمع کیتا سی غلہ ختم ہو گیا. اجے ختم ہونے میں 3 مہینے باقی سن. اللہ نے نبی کی کال تو ملی رہتی ہے نا. یوسف علیہ السلام نے عرض کی ربا گلا بک چلے ہے 3 مہینے جو باقی نے ہوں کی بنے گا. قدرتی آواز آئی میرے یوسف بلند مقام تے کھلو جا تے چہرے تو برقع ہٹا دے. یوسف علیہ السلام نے حسن دی جھال نہیں سی چلی جاتی. 10 حصے رب نے حسن پیدا کیتا. ایک حصہ پوری دنیا چ ونڈیا تے 9 حصے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے عطا کیتے. میں کوشش کر رہے ہیں میں اگلے جمعے تو انشاءاللہ یہ حسین قصہ شروع کر رہے ہیں زندگی ہوئی تو پھر میں عرض کروں گا حسن یوسف کی سی. چال نہیں سی چلی جاتی. یوسف علیہ السلام چہرے تے نقاب رکھتے سن برقع رکھتے سن. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے فرمایا یوسف چہرے تو نقاب اٹھا تے لوگوں کو دعوت دے دو مینوں ویکھو میری زیارت کرو. تے جیڑا تینوں ایک باری ویکھے گا پھر 3 مہینے انہوں بھوک نہیں لگے گی. پنجابی والا کہنا قدرت کی میٹھی میٹھی آواز آئی برقع کھول زیارت بخشو کہ جو بھوکا بھی آوے تے ویک جمال مبارک تیرا تے بھوک تمامی جاوے. حضرت خبیب نے کیا ظالم باپ جنا ایک باری اس نے یوسف نو ویکھیا کہ 3 مہینے خلقت رجی کہ ویکھ یوسف کنانی اسا محمد عربی تکیا محمد عربی تکیا اسا رج گئے تو ہی جہاں. جل جلالہ رسول اللہ کی زیارت کی 16 دن کی شے نے ساری زندگی تو مینوں کمرے چ بند کر دے میرے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلے گا. تو کی جانے اس نے مصطفیٰ کی رنگینیاں کی نے. تینوں کی پتہ میرے تے کس نے رنگ چڑھایا ہے اور کتنا پکا رنگ چڑھایا ہے. ہاں ہاں کفر نو پھر بھی ہوش نہ آیا. باپ غصے چاہ کے کہندا انہوں زندہ رہن کا کوئی حق نہیں سوئی دے دو اس کو. تاریخ مقرر ہو گئی. مکے کی دنیا جمع ہو گئی. خبیب دے ہاتھ پیر بن کے نا
سولی دے تختے تے بٹھا دیتا گیا. ہجوم دشمنوں دا کلا رسول دا دیوانہ تختے تے بیٹھا. ایک کافر بکواس کر کے کہنے لگا خبیب ہوں تے تیرا دل کردا ہوئے گا تینوں اتار کے تیری جگہ تے تیرے نبی نو بٹھا دیتا جائے. حضرت خبیب نے کیا بکواس بند کر، خدا دی قسم میں اپنے رسول دیا پیراں وچ کنڈا چبیا بھی نہیں ویکھ سکدا. کوئی پتھر ماردا ہے، کوئی گالیاں دیندا ہے. خبیب تختے تے بیٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے. چند لمحے باقی سن تختہ کھینچنے چ. باپ قریب آ کے کہنے لگا خبیب ہوں تے چند لمحے باقی نہیں، کوئی تیری زندگی دی آخری خواہش ہے تے بیان کر. کوئی نصیحت کرنی آ کر، کوئی وصیت کرنی آ کر. چند منٹ باقی نے تختہ کھچیا جائے گا، تینوں موت مل جائے گی. حضرت خبیب نے باپ وال ویکھیا، فرمان لگے ابو تیرے کو کسی نیکی دی توقع تے نہیں، مگر آپ پوچھئے کہ کوئی تمنا کوئی خواہش ہے؟ ہاں ایک خواہش ہے، کدے پوری کر دے. باپ نے سمجھا ہوں ڈر گیا، یقین آخے گا مجھے چھوڑ دے میں کلمہ چھوڑنا ہے، یا گھر والے بچیاں واسطے کوئی وصیت نصیحت کرے گا. تڑپ جاؤ گے حضور دے غلامو. خبیب نے جڑی گل کی تھی، باپ کہنے لگا جلدی بیان کر، دس نہ تیری کی تمنا کی خواہش. حضرت خبیب نے کیا میں تیرا قیدی ہاں، میرے ہاتھ بھی بدے دے پیر بھی بدے دے، سولی دے تختے تے بٹھا دیتا دے. میری خواہش ہے میرا منہ ہوری پاسے وے، کملی والے دا مدینہ ہوری پاسے وے، جدو تختہ کھچن لگو میرا منہ مدینے وال کر دے. بس میری تمنا ہے تختہ کھچن لگو تے میرا منہ مدینہ پاک وال کر دے. میں زندگی کی آخری موڑ تے اپنا رخ رسول دے شہر وال کرنا چاہتا. باپ نے کیا خبیب پھر مدینہ تے مدینے والے دیاں گلاں اسی تیرا منہ مدینے وال نہیں کران گے، تیری ایک خواہش کدے میں پوری نہیں کراں گا. باپ نے انکار کیتا. حضرت خبیب دی اکھاں وچ آنسو آئے، آ کے رک گئے. چہرے تے غم آیا پر مسکرا پیا. باپ نے کیا تیری گل نہیں منی، آنسو آ کے رک کیوں گئے، غم آ کے خوشی وچ کیوں بدل گیا؟ جناب خبیب نے کیا ظالما میرا تے دل کرتا سی میں چیخا مار کے رواں، تو میری خواہش پوری نہیں کیتی، پر میں کی کرا میرے سامنے مدینے والا آ گیا، فاطمہ دا بابا آ گیا. نبی کریم نے فرمایا خبیب نہ روی نہ روی، دشمن آکھے گا نبی دا دیوانہ موت کو ڈر کے رو گیا. یا رسول اللہ اے میرا منہ مدینے وال نہیں کر دے. فرمایا نہیں کر دے تے نہ کر، جدو وقت آیا سی مدینہ چک کے تیرے سامنے مدینہ تیرے سامنے کر دیا گے. خالی مدینہ ہی نہیں، تو مدینہ بھی ویکھے گا، مدینے والے نو بھی ویکھے گا. عشق رسول دا رنگ چڑھیا سی. تختے تے بیٹھا ہے، تختہ کھچا لگے نے، کوئی گالی دیندا ہے، کوئی بکواس دیندا ہے. خبیب تختہ دور تے جلوہ یار وچ گم ہو کے کہندا سب سونیا تو سونا ہے،
چہرہ حضور دا بولو سب سونے تو سب سونے تو واللیل اذا سجا حامیم طاسین یاسین سب سونے تو سب مسلمانوں ابو بکر دی خطابت دی جولانیاں نہ دیکھو خدا دا قرآن اللہ فرماندا ہے فإنک بِأَعْیُنِنَا کملی والیا تو تے ہر ویلے میریاں نظراں تھلے رہنا سب سونیاں تو سب سونیاں تو تکیا نصیبہ والیا جلدا تکیا نصیبہ بولو تکیا نصیبہ امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم بچپن ہے آپ دا حضور دی عمر 7-8 سال دی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے حضور دیاں اکھاں نو تکلیف ہو گئی آشوب چشم وچ مبتلا ہو گئے نبی پاک دے دادا جناب عبد المطلب نے کیا بیٹا محمد مکے تو بعد ایک حکیم ہے تو بہت اچھا معالج ہے تو میں تینوں اس حکیم کو لے جاؤں گا پتر تیرا علاج کراواں گا تو ٹھیک ہو جائے گا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دادا دادے نے پوتے دی انگلی پکڑی ہاتھ وچ لاٹھی پکڑی حکیم دے ڈیرے تے تشریف لے گئے خادم کو پوچھا حکیم صاحب کتنے نے انہیں آخیا حکیم صاحب مریضاں نو دیکھ کے اندر چلے گئے نے اپنے مکان وچ حکیم صاحب کا طریقہ ہے مریض دیکھنے تو بعد اندر چلے جان تو پھر دوسرے دن ہی باہر آتے ہیں پھر واپس نہیں آتے جناب عبد المطلب نے فرمایا میرا یہ پوتا بیمار ہے آشوب چشم وچ مبتلا ہے تے حکیم صاحب نو جا کے دس کہ میرے بیٹے نو آ کے دیکھن انہیں آخیا جی میری مجبوری ہے میں چونکہ ملازم ہوں حکیم صاحب مرضی کے مالک نے انہوں کا طریقہ ہی ہے مریض دیکھ کے اندر چلے جان پھر دوسرے دن تو پہلے باہر نہیں نکلتے جناب عبد المطلب نے فرمایا ہوں پھر کل واپس پھر آنا پڑے گا میں تو بڑی امید لے کے آیا سا اجے بات تو ہوئی نہیں سی تو حکیم دے مکان میں زلزلہ آ گیا حکیم گھبرا کے باہر نکلیا نوکر نے آخیا جی باہر تے کوئی نہیں انہیں آخیا اندر تے مکان پہ ہلتا سی انہیں آخیا جی قسم ہے باہر تے پتہ ہی کوئی نہیں کہنے کا سمجھ نہیں ہوتی اتنا شدید زلزلہ اتنا جھٹکا انہیں آخیا جناب اچھا ہوا ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوں یہ بزرگ کعبے کے متولی نے اور قبیلہ قریش کے سردار نے یہ اپنے پوتے کو دکھان واسطے آئے سن تو میں انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب اندر چلو تھی باہر آ گئے ہو تو چلو پھر بچے کو دیکھ لو حکیم نے پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پائی بائبل کا عالم سی انہیں تورات بھی پڑھی سی انجیل بھی پڑھی سی تورات و انجیل میں انہیں رسول اللہ دیا صفتاں بھی پڑھیا سن رسول اللہ کا ولیہ بھی پڑھیا سی حکیم نے بڑے غور نال نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا
جناب عبد المطلب نے فرمایا حکیم صاحب یتیم بچہ ہے میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، عبداللہ دا در یتیم ہے، انہیاں اکھاں بیمار نے، میں علاج واسطے تواڈے کول آیا۔ حکیم دی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگا بابا جی ادا میں کی علاج کراں گا، اے تے جگ دا علاج کرن آیا ہے۔ اتیاب سارے جگ دا طبیب ہے، اتیاب سارے جگ دا حکیم ہے، اتنے دکھی دلوں دا علاج کرنا آیا ہے۔ انہاں آخیا چلو پھر بھی اسی تھوڑے کول آ گئے ہیں۔ حکیم نے آخیا جی میں سچ پیا کہنا ہے، یہ علاج میرے کول کوئی نہیں، یہ علاج یہ اپنے کول ہی ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا اپنے کول کیویں؟ حکیم کہنے لگا اے دکھی دلاں دا طبیب ہے، جگ دا طبیب ہے، سب دا علاج کرنا ہے۔ اپنے پوتے نو کہہ دیو اپنی انگلی نال اپنا لوہا بیدان لگا کے اپنی اکھاں تے لا لوے، ہنے اکھاں ٹھیک ہو جانگیاں۔ حکیم رو پیا، رو کے کہنے لگا ادا علاج بھی ایک بہانہ بن گیا، میں زیارت کرنی سی نا، شاید میں اس وقت تک زندہ نہیں رہاں گا جب یہ چڑھتی جوانی ہوئے گی، یہ نام دا شہرا پوری دنیا چ ہوئے گا۔ اے بابا جی اے اللہ دا پیارا جے، اللہ دا لاڈلا رسول جے، اللہ دا نبی جے، میں دا ذکر تورات وچ بھی پڑھیا ہے، یہ ذکر انجیل وچ بھی پڑھیا ہے۔ خدا دا شکر ہے کہ اکھاں دے بہانے مینوں زیارت نصیب ہو گئی ہے، رسول اللہ دے قریب آیا، نبی پاک دی پہچانی تے بوسا دیتا، حضور دیا گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے اکھاں رسول دے چہرے تے رکھ کے کہندا ہے سب سونیا تو سونا ہے، سب سونیا تو تکیا نصیباں والیاں، تکیا نصیباں، اللہ اکبر۔ دور نکلا عرض کر رہا سا کہ اللہ رسول دا رنگ جس تے چڑھتا ہے پھر وہ ایڈا پکا ہوتا ہے انہوں کوئی اتار نہیں سکتا۔ نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اپنے بیگانے ہو گئے، سجن دشمن ہو گئے، صادق تے امین کہن والے پتھر مارن لگ پے۔ نبی کریم فرماندے نے کلمہ حق کہنے وچ کسی نبی نو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مینوں ستایا گیا، مظالم دی انتہا کر دیتی گئی، ہر حربہ استعمال کیتا گیا اسلام نو ختم کرن واسطے، بانی اسلام نو ختم کرن واسطے۔ ابو جہل نے سرداراں بلا کے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ دے منن والے ودے جا رہے نے، بڑا اچھا لڑکا سی، 40 سال یہ زبان تے کدی جھوٹ نہیں آیا، کدی خیانت نہیں کیتی، کدی کسی کا دل نہیں دکھایا، پتہ نہیں اس کو کی ہو گیا، غار چو باہر نکلے تو سارے خداواں دے خلاف انہیں تقریراں شروع کر دیتی نے، کہندا ایک خدا ہے، تھوڑے خدا جھوٹے نے۔ تو میں سمجھنا کہ شاید محمد مصطفیٰ تے کسی چیز دا سایہ ہے، انہاں کیا ہو سکتا شاید سایہ ہوئے، اور سایہ دی وجہ تو ایسی گلاں کرتا ہوئے، لیکن پتہ لگے وہ کس چیز دا سایہ ہے اور کون سایہ اتارن دا ماہر ہے۔ ایک سردار بولیا، اس نے آکھیا یمن میں ایک زماد نامی شخص رہندا ہے، اس کو بڑا عروج حاصل ہے سایہ اتارنے میں، وہ کو بڑے بڑے جنتر منتر نے، بڑے تو بڑا سایہ ہوئے وہ اتار دینا ہے۔ کہنے لگے اس کو بلاؤ کہ انہوں آکھیے محمد مصطفیٰ تے کسی چیز کا سایہ ہے تو اتار دے۔ زماد وال پیغام بھیجیا، حالات لکھ کے بھیجے، زماد نے کیا فلاں تاریخ میں مکے آ جاؤں،
زماد آیا، مکے والیاں نے بہت بڑا استقبال کیتا، سٹیج بنایا، ایک حویلی، سارے سردار کٹھے ہو گئے، مشرکین مکہ کٹھے نے. زماد نے سب تو پہلے سب کا شکریہ ادا کیتا کہ تساں مینوں دعوت دیتی ہے، میں تہاڈی دعوت تے آیا. ابو جہل نے، ابو لہب نے بھی شکریہ ادا کیتا کہ تو ساڈی دعوت قبول کیتی، تساں مینوں کیوں بلایا ہے؟ ابو جہل نے کہا جی ساڈا رشتے وچ بھتیجا لگتا ہے، بڑا اچھا، بڑا حسین، بڑا اخلاق والا، بڑے اچھے کردار والا، سارے انہوں صادق تے امین کہتے ہیں، کدے انہیں کسی کا دل نہیں دکھایا، کدے خیانت نہیں کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی، بہت اچھا وقت گزاریا. غار وچ گیا، باہر نکلیا، کہندا میں اللہ کا رسول ہاں، اللہ تو بغیر کوئی اور خدا نہیں، الہ نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تے کسی چیز کا سایہ ہے، تو تسی ایسا جنتر منتر کرو کہ وہ سایہ لے جائے. بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑے اچھے کردار کا مالک ہے، سایہ اتار جائے. زماد نے آخیا میں بڑا عروج پایا اس کام میں، بڑے تو بڑا سایہ اتارن کا میرے کو منتر جنتر ہے، تے تسی مریض نو بلاؤ تے میں ویکھاں گا کہ کس چیز کا سایہ، دیو دا، پری دا، جن دا، جڑا سایہ ہوا میں ایسا جنتر منتر کراں گا سایہ اتر جائے. ابو جہل کہنے لگا جناب تھوڑے کول ایسا جنتر منتر کوئی نہیں کہ ویکھیا بغیر ہی تسی پڑھو. انہیں آخیا وہ کیسی عجیب گلاں کر، مریض نو ویکھاں گا تو پتہ چلے گا کس چیز کا سایہ. انہیں آخیا جناب میں چاہتا ہوں کہ تسی نہ ویکھو. انہیں آخیا کیوں نہ ویکھاں؟ انہیں آخیا جی وہ ایسا سایہ ہے جڑا ویکھدا ہے نا وہ ہی بن جاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ محمد مصطفیٰ تھوڑے سامنے آئے تو اسی تمہیں بھی گواہ پویے. انہیں آخیا میں عام بندہ نہیں ہوں، میں پڑھیا لکھیا بندہ ہوں، تھی بلاؤ محمد مصطفیٰ میں ویکھاں گا تو پھر سایہ کا پتا چلے گا. سارے سردار کہنے لگے بس جتنا تو مریض نو ویکھے گا تینوں پتا چلے گا نا. پیغام بھیجیا نبی پاک وال کے اور تھانوں مکے والے بلا رہے ہیں. بندہ پیغام لے کے سرکار ول چل پیا. ابو جہل کھڑا ہو گیا. ابو جہل نے کیا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ سارے پیغام تو ضرور آئے گا، مگر بحیثیت سردار میں تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ حویلی چاہے نا کہ کوئی بندہ وہ استقبال واسطے کھڑا نہ ہوئے، عزت دے دے کے ہم سر چڑھائے. اج وہ عزت نہیں ہوے گی، وہ سمجھے گا کہ میری عزت ختم ہوتی جا رہی ہے، چھوڑ دے گا ایسا باتاں. کوئی بندہ وہ استقبال واسطے نہ کھڑا ہوئے. سب نے آخیا جی ٹھیک ہے سردار جی آپ کا حکم ہے، اسی نہیں کھلو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل فرشتے لے کے زمین پہ اتر، میرا معبود حویلی کے پیر رکھے تھے کنوں پھڑ کے سب نو کھڑا کر ابو جہل کے کن میں کسی نے آ کے دسیا کہ محمد مصطفیٰ چل پے نے آ رہے ہیں. حضور دے چند صحابہ بھی حضور دے نال کتاباں چاہتا رسول اللہ نے حویلی چ قدم رکھیا سب کھڑے ہو گئے. ابو جہل آپ بھی کھلوتا آیا، مگر دور دور کے ویکھے میں حکم نہیں سی دیتا نہیں کھلونا. انہیں آخیا تو کیوں کھلوتا؟ کہنے لگا میں تو خوشی نہ کھلوتا، مینوں تو ڈنڈے نے کھڑا کیتا ہے. انہیں آخیا پھر ساڈا بھی چاچا ہی ہوئی حال ہے. زماد نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، کھڑا ہو گیا، اپنی کرسی حضور نے پیش کی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا زماد میں کرسی لینی ہوندی تے مکے والے مینوں اپنا سردار بنانا چاہتے سن، مینوں کرسی نال غرض نہیں، میں تے مصلی دا وارث ہوں. گل کر مینوں کیوں بلائے؟ زماد کہنے لگا جی میں یمن چوں آیا، زماد میرا نام ہے،
مینوں پتہ لگا تسی کہندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں، مکے والے کہندے نے تواڈے تے کسے چیز دا سایہ ہے، تو میں دیکھنا چاہتا سا کہ تواڈے تے کس چیز دا سایہ ہے، تاکہ میں جنتر منتر کر کے وہ سایہ اتار دیں۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا زماد یہ تو میرا رب جان لے تو میرا سایہ لان آیا یا اپنا لہون آیا۔ ابو جہل بار بار آ کے تھلے ویخ، زیادہ محمد مصطفیٰ وال نہ ویخ، مگر زندگی کیوں نہیں ایڈا سونا چہرہ ویکھے نہیں سی، ویکھتا رہے۔ نبی کریم نے فرمایا زماد کدے آخے تے میں تینوں وہ چیز نہ سناواں جڑی میں کہنا تے سمجھدے نے میرے تے سایہ ہے۔ انہیں آخیا جی ظاہر ہے مجھے پتہ لگے گا تو پھر میں سایہ اتاراں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس کو پہلے ایک بڑی حسین بات، سرکار جو گھروں چلن لگے تو نبی پاک نے صحابہ نال مشورہ کیتا کہ ابو جہل نے مینوں بلایا میں جاواں کہ نہ جاواں۔ سیدنا فاروق اعظم نے آخیا یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ نہیں جانا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ وہ سمجھے نے تواڈے تے سایہ ہے، سارے دشمن کٹھے نے، تسی جاؤ اور میں نال نہ جاواں یہ نہیں ہو سکتا، اور میں تو جانا ہی جانا۔ اگر کسی دشمن نے تواڈے وال کوئی نازیبا اشارہ بھی کیتا کہ میں اپنی جان تے کھیل جاؤں گا، میں وہ سر کٹ دیاں گا، خون خرابہ ہوئے گا، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، میرا مشورہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ نبی پاک نے سیدنا صدیق اکبر وال ویکھیا، فرمایا ابو بکر تیری کی رائے؟ حضرت ابو بکر نے کیا یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے اج تے بڑا موقع آیا جان دا، اگے آپ اپنی مرضی نال جاندے سو، کافر تہاڈیاں گلاں نہیں سنتے سن، اج تے انہاں دی دعوت تے چلے ہو، گج وج کے تقریر کرے ہو۔ میرا دل کہندا ہے اج اسلام دا سویرا ہوئے گا، اج ساڈے پیر بھائیاں اضافہ ہوئے گا۔ رسول اللہ نے اینج اوپر ویکھیا، کملی والے دی کال تے ملی ہوئی تھی، میٹھی میٹھی آواز آئی، کملی والے میری رائے بھی ابو بکر نال ملدی ہے، تیری خاطر کیے ہیں جمع میں نے اس جگہ بندے، اب ان میں جا کے میرے نام کا اعلان تو کر دے۔ سجنا تو تقریر واسطے بندے کٹھے کرے ہو سکتا سی تیری آواز تے نہ ہوندے کہ محمد مصطفیٰ دے جادو تھلے آ جاؤں گے۔ ابو جہل نے بندے کٹھے کیتے نے، منادی ابو جہل کو کرائی ہے، تقریر تیری کرانی ہے۔ محبوب جا دشمنوں وچ اج میرے نام دا ڈنکا بجاؤ۔ سرکار آ گیا، حضور نے فرمایا میں تینوں دساں تو میں کی کہنا جی میرے جادوگر کہندے انہیں آخیا ہاں دسو۔ امام الانبیاء نے اپنے لباں نو جنبش دیتی، فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ حضور دے منہ جملے سنے نا، حبیب دی اکھاں وچ آنسو تیر گئے۔ حضور نے خطبہ ختم کیتا، حبیب رو کے کہندا ہے ایک باری پھر نہیں سنا تو؟ نبی کریم سرور عالم نے پھر خطبہ شروع کیتا، حبیب نے رو کے کیا مہربانی کرو ایک باری پھر سنا دیو۔ ہوں حبیب کے جسم سے لرزہ طاری ہو گیا، داڑھی وچوں بھی آنسواں دے قطرے پہ گردے نے۔ رحمت عالم نے خطبہ پڑھیا، ابو جہل کہنے لگا سوچ کی پیا کرنا ہے، تھلے ویکھنا نہ ویکھ بہتا محمد وال۔ حبیب سنبھلیا، کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، او مکے والو
میں تھوڑا شکر گزار ہوں، تساں مینوں دعوت دیتی، مکے بلایا، میں بڑی غور کیتی ہے یہ تے کس چیز دا سایہ ہے۔ ہاں واقعی سایہ مل گیا۔ ابو جہل بڑا خوش ہویا، وہ چلو گل بن گئی۔ انہیں کہ ہاں دسو کس چیز کا سایہ ہے۔ ہوں سنو زماد نے جڑا سایہ دسے، زماد کہنے لگا سنو اے دوستو، میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ بے شک اس پہ سایہ ہے مگر اللہ کا سایہ ہے۔ سنو اے دوستو، میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ بے شک اس پہ سایہ ہے مگر اللہ کا سایہ ہے۔ بڑی محفل میں سن لو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ حبیب کی زبان سے بھی کلمہ جاری، کوئی ادھر کلمہ پیا پڑتا ہے، کوئی ادھر کلمہ پیا پڑتا ہے۔ حویلی کافراں دی، مجمع کافراں دا، دعوت کافراں دی، کلمہ محمد عربی دا پیا چل رہا اللہ حق محمد سرور صلی اللہ کہلا حق صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ دا رنگ ہی سونا رنگ ہے، جس تے چڑھ جاندہ ہے پھر اتردا نہیں۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ زندگی ہوگی تو اگلے جمعے تو میں وہ کہانی تو سنانی ہے جیڑی رب نے قرآن بیان کی تھی۔ ویسے بھی اسی مشہور سنی بھائی سنی کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، میں تمہیں قصے ہی سنانا ہے جنہوں رب نے بھی قصے ہی آکھے ہے۔ میں تمہیں دساں گا بھائی اسی بریلوی کسے نہیں بیان کرتے، رب کی بھی عادت قرآن انہیں بھی کسے کہانیاں بیان کیتے ہیں، تے اللہ فرماتا ہے اے وہ قصہ ہے جڑا بہت سوہنا قصہ ہے، احسن القصص، سوہنا قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی درد بھری داستان۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ بڑا عرصہ ہوا اس موضوع تے گفتگو نہیں ہوئی، تاہم انشاءاللہ اگر زندگی اور صحت نے وفاق کی تھی تو اگلے جمعے تو میں مضمون شروع کر رہے ہیں۔ صوفی محمد امیر قادری صاحب ساری جماعت کے بڑے عظیم ثنا خان نے، اجے 5 منٹ باقی نے، تمام حضرات بڑی محبت نال درود شریف پڑھو تے اتوں حضور دی نعت سناندے نے۔ نعت سن کے تے نعت خان دی خدمت کرنا یہ نبی پاک دی اپنی سنت ہے۔ حضور نے حضرت حسان کو اپنی چادر عطا فرمائی، ایک مبلغ نے حضور دے سامنے توحید بیان کی